قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی منتخب آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ توبہ یا سورہ برات، دو نام ہیں اس کے آیت نمبر 107، 108 اور 109 کا۔ ان تین آیات کے تحت اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے ان میں سے بعض چیزوں کو لے کر جن کا تعلق احکام سے ہے، جن کا تعلق نظریات سے ہے، جن کا تعلق ترغیبات سے ہے، اللہ نے چاہا تو اس کی تشریح کرتے ہوئے، تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ سلسلہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اور اس پورے پروگرام کے اندر اس کنٹینٹ پر، اس آیت مبارکہ کے تحت جو نکل رہا ہے بات ہوگی۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کہ کن موضوعات پر بات ہوگی۔ آئیے فہرست کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ جی جناب، تین آیات مبارکہ جو ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ تینوں کا شان نزول ایک ہی پس منظر میں ہے۔ جی دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کون کون سے فقہی مسائل ان آیات مبارکہ کے تحت زیر بحث آنے ہیں، کیونکہ ہم آیات احکام پر پروگرام کرتے ہیں۔ فقہی مسائل جن آیات میں بیان ہوتے ہیں ان کو لے کر ہم چلتے ہیں۔ تو آج یہ تین آیات مبارکہ ہیں، ان کے تحت کون کون سے فقہی مسائل کا بیان ہے۔ جی نمبر 3، کن نظریاتی مسائل کا بیان ان آیات میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا، ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ جی مسجد قباء اور وہاں کے نمازیوں کے فضائل ان آیات میں بیان ہوئے، اللہ نے چاہا تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور تفصیل کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 107۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب، اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آیت نمبر 107 کی تلاوت سننے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج جو موضوع ہے وہ کیا ہے۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ ابو عامر نامی ایک شخص تھا، رہنے والا تو مدینہ منورہ کا تھا، یعنی مدینہ منورہ کے باہر جو بستیاں تھیں وہاں رہتا تھا، لیکن یہ ملک شام میں جا کے راہب ہو چکا تھا اور ایک راہب پادری کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارتا تھا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس نے آپ کو قبول نہیں کیا اور کہنے لگا کہ میں دین حق پر ہوں، میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے یہ کہا کہ میں بھی دین ابراہیمی کا پیروکار ہوں اور دین ابراہیمی میں تو یہ سب چیزیں تھی ہی نہیں جس کے تم آج کل جس پر تم عمل کر رہے ہو۔ الغرض یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ بغض تھا، کینہ تھا
اور یہی وجہ تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب احد کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد دیگر لڑائیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ غزوہ حنین تک کفار سے جتنے بھی مارکے ہوتے رہے، یہ کفار کے ساتھ جا کے شریک ہوتا رہا، اور پھر جو ہے یہ ملک شام بھاگ گیا۔ وہاں سے اس نے اپنے قبیلے والوں کو پیغام بھیجا کہ تمہارے پاس جو بھی ساز و سامان، قیمتی مال، پیسہ، اسباب جو موجود ہیں اسے صرف کرو اور ایک مسجد بناؤ۔ یعنی اب اس نے جب یہ دیکھ لیا کہ اسلام کا جو مقابلہ ہے وہ لڑائی سے نہیں ہو رہا، مسلمان ہر جگہ غلبہ پا لیتے ہیں، جب غزوہ حنین ہوا وہاں بھی مسلمان جیت گئے، دیگر غزوات میں بھی مسلمان جیتتے چلے جا رہے ہیں، تو اب اس نے ایک نظریاتی محاذ کھولنے کی کوشش کی کہ اب مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک نظریاتی طریقے سے انہیں کاٹا جائے، انہیں توڑا جائے اور ان کے اندر فساد برپا کیا جائے۔ تو اس نے یہ کہا کہ جناب ایک مسجد بنائی جائے۔ قبیلے کے لوگوں نے مسجد بنا لی اور کہا کہ اس کا افتتاح رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے کرواؤ۔ پلاننگ یہ تھی کہ یہ بھی ایک مسجد ہوگی، اس میں جو لوگ آئیں گے ہم ان لوگوں کو اپنے فریب میں داخل کریں گے، اپنے نظریات کے قریب لے کر آئیں گے اور ان کے ایمان سے کھیلیں گے، ان کے اعمال سے کھیلیں گے اور انہیں پکا مسلمان نہیں رہنے دیں گے، اپنے ہی ساتھ ملا لیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک مسجد بنانا چاہی، مسجد بنا لی۔ بارگاہ رسالت میں اس کے قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ مسجد بنائی ہے اور ان اردنا الا الحسنی، بڑی اچھی ہماری نیتیں ہیں۔ قرآن ان کے الفاظوں کو بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے آ کے یہ الفاظ کہے، ہم نے تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ اچھے انداز میں اچھی نیت کرتے ہوئے مسجد بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ لہٰذا جب یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا کہ آپ اس مسجد کا افتتاح فرما دیں، ہم آپ سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں تبوک کی طرف، تبوک کے غزوے کے لیے آپ نکل رہے تھے، واپسی میں کچھ دیکھیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کر دیا گیا کہ نہیں، آپ نے یہاں نہیں جانا، لا تقم فیہ ابدا، یہاں آپ نے بالکل نہیں جانا۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، پھر یہ والا جو پہلا حصہ جو ہے اس کا مضمون پورا ہوگا، تیسری آیت اس کے بعد کچھ گفتگو کے بعد سنیں گے۔ جی آیت نمبر 108۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ مسجد درار ہے، نقصان پہنچانے کی جگہ ہے، یہاں آپ نے ہرگز نہیں جانا۔ اور قرآن پاک نے کتنے واضح انداز میں اس مضمون کو بیان کیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، انہوں نے مسجد ضرار بنائی، زر کی جگہ، شر کی جگہ، فساد کی جگہ، اللہ کے نام پہ بنائی۔ ان اردنا الا الحسنی کہا، لیکن
قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو فساد کی جگہ ہے، نہ صرف فساد کی جگہ ہے، وہ کفرہ، یہ اس کو کفر کا مرکز بنائیں گے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کریں گے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اصل میں تو یہ اس گروہ کی معاونت چاہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جہاں اس مضمون کو بیان کیا کہ ان لوگوں کے عزائم کیا ہیں، ان کی نیتیں کیا ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک فساد کا مرکز قائم کرنا چاہتے ہیں، وہیں اس کے مقابل میں اللہ رب العزت نے دوسری بات کو بیان فرمایا۔ تقابل جو ہے وہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ شاعر بھی کہتا ہے نا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، یعنی کفار کا انداز یہ تھا کہ باتیں کیا کرتے تھے، حقیقت حال کیا ہوتی تھی، کلمہ حق کہتے تھے لیکن اس سے باطل مراد لیا کرتے تھے۔ تو یہ نفاق کی ان کی علامات ہوا کرتی تھیں۔ بہت سارے گروہ تھے، ایک طرف مشرکین تھے، ایک طرف منافقین تھے، ایک طرف نصارہ تھے، ایک طرف یہود تھے، نہ جانے کون کون سی قوتیں تھیں کہ جو شمع رسالت کے اس چراغ کو، اس سورج کو بجھانا چاہتی تھیں، لیکن جسے اللہ رب العزت منور کرے اسے کون بجھا سکتا ہے۔ تو آگے فرمایا گیا لمسجد اسس علی التقوی، لیکن اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ مسجد کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، من اول یوم، پہلے ہی دن سے، اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور یہ مسجد قباء کے ہی تھوڑا سا فاصلے پر یہ مسجد زرار بنائی گئی تھی۔ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں اس کے آثار رکھے گئے ہیں۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جو مسجد آپ نے سب سے پہلے بنائی تھی، دنیا اسلام میں بنائے جانے والی پہلی مسجد تھی مسجد قباء، احق ان تقوم فیہ، اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جایا کریں، آپ وہاں جا کر عبادت کیا کریں۔ اور اس مسجد کے جو نمازی ہیں ان کی کیا شان ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس مسجد کے نمازیوں کی شان یہ ہے، فیہ رجال یحبون، کہ اس میں جو نمازی ہیں کیسے عظیم رجال ہیں، پسند کرتے ہیں ان یتطہروا، کہ خوب طہارت کا اہتمام کریں، خوب نظافت کا اہتمام کریں۔ بے شک اللہ رب العزت خوب طہارت کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ طہارت کا اہتمام اور جو اور چیزیں ہیں اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ بنیادی طور پر تیسری آیت پہ آ رہی ہے، لیکن اب تک کی جو مضامین ہیں یا اگلے آیت میں بھی جو مضامین آئیں گے اس کو سامنے رکھا جائے تو کن فقہی مسائل کا بیان ان آیات میں کیا گیا ہے۔ دیکھیے، جو فقہی مسائل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وراثت، وصیت، خرید و فروخت، معاملات کی پوری دنیا ہے، اس کے اندر قرض آ جاتا ہے، اس کے اندر حوالہ آ جاتا ہے، اس کے اندر کفالہ آ جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پورا ایک گروہ ہے مسائل کا۔ اسی طریقے سے فقہ اسلامی کا ایک باب ہے وقف، یعنی ایک تصور دین اسلام نے دیا ہے کہ کچھ جگہ وہ ہوتی ہیں جو وقف کی جگہ کہلاتی ہیں۔ ان آیات میں نظام وقف کا بیان بھی ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، لمسجد اسس علی التقوی، آپ نے جو مسجد بنائی تقوی پر بنیاد رکھتے ہوئے، من اول یوم، مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی، احق ان تقوم فیہ، آپ اس میں عبادت کیجئے۔ یہ وقف کیا ہوتا ہے؟ ناظرین کرام، وقف یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے، ہم پراپرٹی کو لے لیتے ہیں، پراپرٹی کے علاوہ بھی چیزیں وقف ہوتی ہیں۔ بندہ جو ہے اپنی ملکیت کی چیز جو اس کی اپنی ہو، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، چیز ہوتی ہے وراثت کی، وراثت کی چیز ساری تو اپنی نہیں ہوتی، سارے ورثاء کا حق ہوتا ہے۔ اگر تو سارے راضی ہیں، سارے اس کے شیئر ہولڈر یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جائے تب بھی ممکن ہے، لیکن یہاں مقام غور یہ ہے کہ بعض راضی ہوں اور بعض راضی نہ ہوں، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری جگہ وقف ہو سکے۔ تو بندہ اپنی جو پراپرٹی ہے
اس کو اپنی ملکیت سے نکالتے ہوئے اللہ کے لیے وقف کر دے، یہ ہوتا ہے وقف کرنا۔ اب وہ پراپرٹی کسی بندے کی ملکیت میں نہیں ہے، اب وہ پراپرٹی اللہ کی ہے۔ اس طرح کی چیزیں وقف ہو سکتی ہیں۔ مسجدیں جو بنتی ہیں یہ وقف ہوتی ہیں، بندوں کی ملکیت سے نکل کر۔ دو صورتیں بنتی ہیں عام طور پر ہمارے ہاں۔ ایک ہی ہوتا ہے کوئی ایک شخص مسجد کا پلاٹ وقف کر دیتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم چندہ کرتے ہیں اجتماعی طور پر، اس چندے کے ذریعے پلاٹ خریدتے ہیں۔ ظاہر بات ہے پلاٹ جن جن کے پیسے تھے اولین مالک وہ کہلائے اس پلاٹ کے، اور پھر اس کے بعد جو پلاٹ وقف کرنا پایا گیا، وقف کرنے کا بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے دینی مدارس جو ہیں یہ وقف کیے جاتے ہیں۔ مسجد کے جو بھی احکام ہوتے ہیں، جیسے مسجد میں جو ہے وہ اعتکاف ہوتا ہے، مسجد میں جو ہے وہ نماز کی جو فضیلت ہے وہ اپنی ایک فضیلت ہوتی ہے، مسجد کا ایک اپنا تقدس ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے لیکن وہ ایک عارضی جائے نماز ہوتی ہے، وہ وقف شدہ مسجد نہیں ہوتی، تو اس عارضی جائے نماز پر ٹھیک ہے نماز تو ہو سکتی ہے، مسجد قریب نہیں ہے تو وہاں جماعت بھی آپ کروا لیں، لیکن وہاں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اس کی جو حیثیت ہے وہ مسجد کی نہیں ہو سکتی، جو مسجد کی فضیلت ہے وہ اس جگہ کی نہیں مل سکتی۔ مسجد میں داخل ہونے پر جو نیکیاں ملتی ہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا پڑھنی ہوتی ہے، مسجد سے باہر نکلتے وقت جو دعا پڑھنی ہوتی ہے، جو عارضی مصلی اور جائے نماز ہوتا ہے وہاں اس طرح کی کوئی بھی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو مسجد پوری ایک انٹیٹی کا نام ہے، ایک شناخت کا نام ہے، ایک حیت کا نام ہے۔ تو مسجد جو ہے جب وقف ہوتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ وقف ہوتی ہے، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو وقف یہ ہے کہ مسجد ہوتی ہے، دوسرا مدارس کے لیے چیزیں وقف ہوتی ہیں کہ بھئی اس جگہ پر مدرسہ بنے گا۔ قدیم زمانے میں تو یہ عرف تھا، جیسے ملک شام میں خود امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس مدرسے سے حدیث کی تعلیم حاصل کی، بڑے بڑے علماء نے، اقطاب نے، اولیاء نے تعلیم حاصل کی، پوری لسٹ ہے اس کی۔ تو وہ جگہ واقفین نے مختص کی تھی کہ جناب یہاں صرف حدیث پڑھائی جائے گی۔ تو علماء لکھتے ہیں نص الواقف کنص الشارع، شریعت جس طرح حکم بیان کرتی ہے اس حکم کو اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے اس پر۔ اسی طرح اگر وقف کرنے والا، یعنی مسجد کی تو اپنی اغراض ہیں، کوئی اور غرض نہیں ہو سکتی وہاں پر، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، کسی جگہ کو یہ کہے کہ یہاں صرف حدیث کی تعلیم ہوگی، اب کوئی اور سرگرمی وہاں نہیں ہو سکتی، وہ حدیث کے لیے وقف ہو گیا ہے۔ تو پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ فقہ کے لیے وقف شدہ مدارس الگ ہوتے تھے، حدیث کے لیے وقف شدہ مدارس الگ ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں اب یہ عرف نہیں ہے، ہمارے ہاں جو دینی مدارس ہیں وہ وقف ہوتے ہیں دینی تعلیم کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسوں کے اندر اسکول نہیں بن سکتے۔ بعض جگہوں پہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ قدیم مدارس میں لوگوں نے اسکول بنا لیے ہیں، یہ ناجائز کام ہے۔ جن لوگوں نے مدرسے وقف کیے تھے، اسکول بنانا ناجائز نہیں ہے، اصل بنیاد یہ ہے کہ مدرسے میں آپ مسجد نہیں بنا سکتے، اسکول تو دور کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے کی اپنی ایک شناخت ہے، مسجد کی اپنی ایک شناخت ہے، دونوں شناختیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک اپنی ایک حیثیت ہے، اپنی ایک پہچان ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ دو الگ الگ کمپنیاں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا بیلنس آپ وہاں ٹرانسفر کر دیں اور اس کا بیلنس وہاں ٹرانسفر کر دیں۔ یہاں تک کہ دو مسجدیں جو ہیں دو الگ الگ شناخت رکھتی ہیں، ایک مسجد کا چندہ دوسری مسجد میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے، نظام وقف۔ تو نظام وقف کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہے، مسجدیں بنانا۔ مسجد کب بنے گی؟ مسجد جب بنے گی جب بندہ اپنی ملکیت جو ہے وہ خارج کرے گا، وہ جگہ اب کسی کی پراپرٹی نہیں ہوگی، کوئی کمیٹی، متولی، یہ سب اس کے مینجمنٹ کے لوگ ہوں گے، ان کا کام ہوگا ان کی حفاظت کرنا، نظام کو چلانا، مالک نہیں بن جاتے۔ تو اسی طریقے سے میں عرض کر رہا تھا مدرسے کے لیے جگہ وقف ہوتی ہے، تو جب یہ عرف ہے کہ مدرسے کے نام پر جب وقف ہوگی تو وہاں یا تو ناظرہ کی تعلیم ہوگی یا حفظ کی تعلیم ہوگی، یا جو دینی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس کی تعلیم ہوگی۔
علماء نے اتنی اجازت دی ہے کہ بھئی کوئی جو ہے ایک طالب علم آ کر بیٹھا ہے اور اسے لکھنا پڑھنا سیکھنا ہے، جب بھی تو وہ آ کر کتابیں پڑھے گا، دینی کتابیں، تو اس حد تک لکھنے پڑھنے کی حد تک آپ اس کو اردو پڑھائیں، انگریزی پڑھائیں، اس کی اجازت ہے، کیونکہ یہ علوم عالیہ کے طور پر پڑھا رہے ہیں۔ جس طرح اصل مقصود تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، لیکن اس قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے لیے گرامر پڑھنی پڑتی ہے، عربی۔ تو جس طرح عربی گرامر علوم عالیہ کے طور پر پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے لینگویج بھی علوم عالیہ کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے۔ وراثت کے مسائل حل کرنے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ مثال کے طور پر میتھمیٹک کی بنیادی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل ہم تحفظ کر رہے ہیں ان اغراض کا کہ جگہ دینے والوں نے یہ کس مقصد کے لیے دی تھی، وہ اغراض باقی رہیں، بے شک صدیاں گزر گئی ہوں۔ اور قدیم زمانے کے اندر جو مدارس تھے بڑے خود کفیل ہوا کرتے تھے۔ بادشاہوں نے جاگیریں مدارس پر وقف کی ہوتی تھیں کہ بھئی یہ جاگیر بادشاہ، یعنی میں وقف کی پہلی چیزیں بیان کروں پھر جاگیر کی طرف آؤں گا۔ یعنی ایک صورت تو یہ بنتی ہے کہ مسجد کے لیے وقف کر دی، مدرسے کے لیے وقف کر دی، یتیم خانہ یہ تیسری ایک معروف صورت ہے، مسافر خانہ چوتھی معروف صورت ہے۔ تو وقف کن چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے، اس کی بس چند ہی صورتیں بنتی ہیں، زیادہ صورتیں نہیں بن سکتی۔ کیفیتوں میں فرق آ سکتا ہے، جیسے ایک مدرسہ وقف حدیث کی تعلیم کے لیے، فقہ کی تعلیم کے لیے، تو اس کی کیفیات ہیں، مسجد، مدرسہ، یتیم خانہ، مسافر خانہ، اور ہمیں وقف کی زیادہ صورتیں نہیں ملتی کتابوں میں، یہی 4-5 صورتوں تک جو نظام وقف ہے یہ محدود ہے۔ اب اس کا ایک نیا فلسفہ ہے، اس کی ایک نئی جو ہے وہ جہت ہے۔ وہ نئی جہت یہ ہے، یعنی جہت تو پرانی ہے، یعنی الگ سے جہت یہ ہے، کچھ چیزوں کو جو وقف ہے، وقف ایک کمپنی کی حیثیت رکھتا ہے، اس وقف کی ملکیت کے لیے وقف کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ زمین ہے، یہ اس مسجد کے لیے وقف کی جا رہی ہے، اس کی آمدنی جو ہے اب یہ مسجد پر وقف ہوگی۔ تو اب ایسا نہیں کہ وہ زمین پر مسجد بن جائے گی، اس زمین پر کھیتی باڑی ہوتی رہے گی، جو بھی اس کی آمدنی کے ذرائع وہ ہوتے رہیں گے، لیکن وہ پراپرٹی ہو گئی اب مسجد کی۔ اگر مسجد پر وقف کی گئی تھی، اگر وہ مدرسے پر کی گئی تو مدرسے کی پراپرٹی ہو گئی، یتیم خانے پر کی گئی تھی تو یتیم خانے کی پراپرٹی ہو گئی۔ تو سورس آف انکم کے طور پر ان چیزوں کو جو ہے وہ وقف کی جاتی تھی جاگیریں۔ تو قدیم زمانے سے عباسی سلطنت ہو، مصر کے اندر قائم ہونے والی حکومتیں ہوں، مغل بادشاہ ہوں، تو انہوں نے کثیر جائیدادیں جو ہیں مدارس پر وقف کی ہوتی تھیں، اور یہی اس کا جو ہے نا وہ ذریعہ آمدنی ہوا کرتا تھا۔ اس کے ذریعے طلبہ، اساتذہ اور وہاں کا لنگر نظام اسی طریقے سے چلا کرتا تھا، بڑے حسین انداز ہوا کرتا تھا۔ آج کل تھوڑا سا اور تھوڑی سی جدت آئی ہے، اور انشورنس کمپنیوں کے مقابلے میں جو تکافل کمپنیاں بنائی گئی ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ وقف کے نظام پر بنایا گیا ہے کہ کمپنی جو ہے ایک وقف قائم کرتی ہے اور لوگوں کو کہتی ہے کہ جی آپ کنٹریبیوشن دیں اس کے لیے، اور یہ جو کنٹریبیوشن ہوں گے یہ جب آپ دیں گے تو یہ وقف کی پراپرٹی بن جائیں گی، آپ اس کی ملکیت سے فارغ ہو جائیں گے۔ اب جو پول بنے گا، اس پول سے جو آپ جو بھی اس پول کے ممبر ہیں ان کی اس طریقے سے مدد کریں گے۔ اب یہ ہے کمرشل استعمال، اس پر علماء کے کو کافی کلام ہے، بہت کلام ہے کہ بھائی وقف کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد کہاں، یہ کمرشلزم کہاں، کافی سارا اس پر کلام موجود ہے، کیل و کال موجود ہے، اور فزیکل غلطیاں بھی موجود ہیں، لیکن بہرحال اس کی جو روح ہے وہ وقف ہے، اور اس نظام وقف پر ایک جدید سسٹم قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میری رائے کے مطابق یہ کوئی بہتر آئیڈیل صورتحال نہیں ہے۔ تکافل کا جو سسٹم ہے متبادل ماڈل پر بہتر طریقے سے قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ نظام وقف کے اندر حساسیت زیادہ ہے۔ فقہاء نے لکھا کہ جناب جو وقف کا مال ہے وہ یتیم کے مال کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اتنی زیادہ حساسیت اس کے اندر۔ تو اس حساسیت کے اندر آپ ایک کمرشلزم کو سامنے رکھتے ہوئے کمپنی چلائیں تو وہ تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ ماڈل موجود ہے، اس ماڈل کو اگر فالو کیا جائے بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ہم 35,000 ہمارے پاس جو ہے نا امپلائیز ہیں، اور ہم نے اس کے لیے ماڈل الحمدللہ بنایا ہوا ہے، اور وہ ماڈل بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے۔ تو خیر یہ ایک ڈیفرنٹ موضوع تھا۔ اصل چیز یہ تھا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر کون کون سے فقہی جو مسائل ہیں ان کا بیان کیا گیا۔ تو ایک تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کا ذکر ہے، مسجد ڈیپینڈ کرتا ہے نظام وقف پر۔ نظام وقف فقہ اسلامی کا پورا ایک چیپٹر ہے،
اور اس کے پورا ایک چیپٹر ہے، اور صدیوں سے کتابیں لکھی جاتی رہیں نظام وقف پر، وہ اسعاف ہو، وہ قانون العدل والانصاف ہو، وہ فتح رضویہ کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے مسائل ہوں، بحری شریعت میں لکھے ہوئے مسائل ہوں، تو پوری ایک دنیا ہے نظام وقف، مسجد کے متولی، مدرسہ چلانے والے، دیگر جو لوگ ہیں، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ امانت ہیں، ان کا نظام چلانا، ان کا نسق چلانا، ان کی سب چیزیں چلانا، یہ بہت نازک معاملات ہوتے ہیں۔ تو ایک تو نظام مساجد ہمیں کا بیان یہاں پر ہوا، مسجد کا بیان ہوا، پہلی مسجد بنائی گئی، تو پہلی مسجد کس طرح بنائیں گی، کیسے بنائیں گی، اس کو ہم آگے ڈسکس کر رہے ہیں۔ دوسرا جو فقہی مسئلہ ہے جو ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے، آیت نمبر 108 میں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فضیلت بیان کی مسجد قباء کے نمازیوں کی۔ مسجد قباء کے نمازیوں کی جو فضیلت بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ وہ خوب طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوید سنائی، خوشخبری سنائی اہل قباء کو۔ مدینہ منورہ سے مطلب اب تو مدینہ منورہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اور جو عہد رسالت میں مدینہ منورہ تھا وہ سارا کا سارا مسجد نبوی میں آ چکا ہے، آج کی جو تعمیر ہے، اور باقی جو ایریاز تھے وہ تو دور دور ہوتے تھے، جیسے اوالی جو ہے وہ دور ایک الگ ایریا ہوا کرتا تھا۔ اب تو آپ مسجد قباء کی طرف بڑھیں تو پہلے اوالی آتا ہے، پھر مسجد قباء کا ایریا آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کوئی 3 کلومیٹر دور ہے شاید مسجد نبوی سے۔ آج کل تو حکومت نے ایک ٹریک بنایا ہے، کوئی واک کر کے جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے کو مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو مسجد قباء کے نمازیوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی کہ تمہارے حق میں، تمہاری فضیلت میں، تمہارے اوصاف میں اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل کی ہے، اور یہ فرمایا کہ تم طہارت کا خوب اہتمام کرتے ہو۔ طہارت میں کیا کرتے ہو؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ڈیلا استعمال کرتے ہیں، اور آج نیو جنریشن میں رہنے والے لوگ، فلیٹوں کے جنگل میں رہنے والے لوگ ہیں، تو فلیٹوں کے جنگل میں جو رہنے والے لوگ ہیں، جھاڑ بوجھے، جنگل، لوٹا پانی، یہ ان چیزوں سے کیا واقف ہوں، کیسے واقف ہوں؟ تو یہاں تو اٹیچ باتھ روم کلچر ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی گھروں میں باتھ روم تھوڑی ہوتے تھے، کیا ہوتا تھا کہ لوگ باہر نکل کر جنگلوں میں اور جہاں آڑ ملتی تھی وہاں قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، اور قضائے حاجت کر کے ڈیلا استعمال کرتے تھے، ڈیلے سے نجاست صاف کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو اہل قباء تھے، قباء کے جو نمازی تھے، یہ ڈیلا استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کیا کرتے تھے، یعنی خوب طہارت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ان کی یہ جو ادا تھی کہ طہارت کے معاملے میں پورا ایک اہتمام کرنا، تو اس بات کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا اور ان کے حق میں آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو بات بات پر یہ کہتے ہیں ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ جی وہ ہم پاک نہیں، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ رب العزت تو نماز کے لیے ستھرائی رکھنے والے، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کی فضیلت کو بیان فرما رہا ہے۔ یہ لوگ تو اللہ کو پسند ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ طہارت حاصل کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی ہے، لیکن گھروں میں جو طہارت کے حوالے سے جو کلچر ہے، الایمان والحفیظ۔ اب ہم کہتے ہیں جی بچے جو ہیں وہ ڈر گئے ہیں، بچے جھڑپائے گئے ہیں، بچے جو ہیں وہ نظر لگ گئی ہے، فلاں چیز ہو گئی ہے، لیکن بچوں کی حالت تو دیکھا کریں کہ بچے جناب ان کی نجاست، پاکیزگی، ان کے بستر خیال ہی نہیں کرتے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جنات جو ہیں ان بچوں پہ زیادہ آتے ہیں جو نجاست سے آلود رہتے ہیں۔ جو ستھرے بچے ہوتے ہیں، نجاست سے آلود نہیں رہتے، وہاں جنات نہیں آتے ان بچوں پر۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ نجاست جو ہے وہ کتنی بلاؤں کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ کپڑے دھونے کا معاملہ ہو، فرش دھونے کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے،
کارپیٹ بچھا لیں گے گھروں میں، ٹھیک ہے، کارپیٹ بچھانا کوئی منع نہیں ہے. اب بچے نے کر دیا پیشاب، اب پیشاب کر دیا تو پیشاب تو سوکھ جائے گا، لیکن پیشاب سوکھ کے یہ تھوڑی ہے کہ وہ کارپیٹ پاک ہو گیا ہے، وہ کارپیٹ تو گندا کا گندا ہے. اب اگر کوئی گیلے پاؤں لے کر آیا اور گیلے اتنے تھے کہ وہ گیلا پن جذب ہوا کارپیٹ میں، اور اس کارپیٹ کا جو اثر تھا وہ منتقل ہوا پاؤں میں، اب یہ پاؤں بھی ناپاک ہو جائیں گے. اب کوئی خیال ہی نہیں ہے جناب. زمین کے اندر اللہ نے یہ خاصیت دی ہے، یا جو چیزیں زمین کے حکم میں ہیں، جیسے آج کل ہم ٹائل ماربل بچھاتے ہیں تو یہ بھی زمین کے حکم میں ہے. اگر اس پر پیشاب کر دیا جائے، اور پیشاب عام طور پر جو سوکھ جاتا ہے، دھبا، بعضوں کا دھبا بھی ختم ہو جاتا ہے، تو کسی کپڑے سے بھی صاف نہ کیا ہو، پوچھا بھی نہ لگایا ہو، لیکن اس پیشاب کا اثر بالکل جاتا رہے تو یہ جگہ پاک ہو جاتی ہے. اچھا، پوچھا لگا دیا تو ویسے ہی داغ دھبا ویسے دور ہو جاتا ہے. اب پوچھا جب لگا رہے ہیں آپ، تو پوچھا لگانے میں نجاست پھیلتی چلی جائے گی، جب تک وہ گیلا ہے اس وقت تک تو وہ نجاست پھیل ہی رہی ہے. اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ جب تک یہ گیلا ہے یا مزید کوئی پاؤں وغیرہ لے کر نہ آئے. اب جب وہ زمین سوکھ گئی، خواہ وہ زمین ہے یا ٹائل ہے، ماربل ہے جو چپکی ہوئی ہے، تو یہ جگہ پاک ہو جائے گی. ایک طرف کارپیٹ کی دقتیں ہیں، ایک طرف آپ نے طہارت کا خیال کرنا ہے. ایسے ایریاز میں کارپیٹ لگائے جائیں جہاں بچے، گھر میں یا تو چھوٹے بچے نہیں ہیں، یا پھر بچے تو ہیں لیکن اس ایریاز میں نہیں جاتے. اب اگر کبھی پیشاب کر دیں تو پھر پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ کارپیٹ کیسے صاف ہوگا، جی نکالیں گے کیسے، اتنا بڑا کارپیٹ ہے. ارے بھائی پاک تو کرنا ہے نا، ناپاکی گھر میں رہے، یہ کیسے منظور ہے ایک نمازی کو؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی مصلی بچھا کے اس کے اوپر نماز پڑھ لے گا، مصلی موٹا ہو تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن دیگر جو بے احتیاطیاں ہیں، یہ سارے مسائل تو اپنی جگہ پر رہیں گے. بیڈ کی چادریں جو ہیں، پیشاب کر دیا بچے نے، کوئی وہ نہیں ہے جناب، پھر کوئی آ کے گیلا پاؤں لے کے بیٹھ گیا ہے. باتھ روم میں جا رہے ہیں جناب، باتھ روم میں جا رہے ہیں تو خیال نہیں کر رہے. چھوٹے بچے جا رہے ہیں، جہاں چھوٹے بچے ہوں ویسے ہی خیال نہیں کرتے. بعض اوقات تو چھوٹا بچہ جاتا ہے اور جا کے وہ WC میں بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو یوں ایک مسلمان کے لیے طہارت تو بڑی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ ظاہر بات ہے نماز پڑھنی ہے. نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، اس مسجد میں تو وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کا خوب اہتمام کرتے ہیں. طہارت کا خوب اہتمام کرنے والوں کا ذکر، مقام مدح میں ذکر ان کی مدح ہے، ان کی تعریف ہے، ان کی توصیف ہے. تو کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ناپاک رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم تو ناپاک ہیں. ارے جناب، ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو کیا آپ ناک کو کاٹتے ہیں؟ مکھی کو اڑاتے ہیں نا. تو کپڑے جو ہے آپ صاف کرو، بدن صاف کرو، نماز ادا کرو تاکہ برکتیں ملیں گی. تیسری جو بات قرآن پاک نے یعنی ان آیات میں بیان ہوئی، وہ یہ بیان ہوئی کہ مسجد ضرار، کوئی ایسا مرکز ہے، کوئی ایسا ٹھکانہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے شر پھیلتا ہے. ہمارے ملک کا جو قانون ہے، یہ قانون یہ کہتا ہے کہ جناب ایک قادیانی کو اپنی عبادت گاہ اس انداز پر بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ جس انداز پر مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے. وہ میناریں نہیں بنا سکتا، وہ کلمہ استعمال نہیں کر سکتا، وہ آیات استعمال نہیں کر سکتا، تاکہ یہ نہ ہو کہ دھوکے میں جا کے مسلمان وہاں چلا جائے نماز پڑھنے. وہ جگہ تو مقام ضرار ہے، فساد کی جگہ ہے. وہاں تو ظاہر بات ہے یہ لوگ تبلیغ بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کھینچتے ہیں، کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مرتد بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تصور قرآن نے بہت پہلے سے بیان کیا ہے. یہ جو ہمارا قانون بنا ہے، جو آئین میں سب باتیں لکھی گئی ہیں، اسی وجہ سے لکھی گئی ہیں کہ یہ فلسفہ قرآن نے بیان کیا ہوا ہے کہ ہر عبادت کی جگہ اللہ کا گھر نہیں ہوتی، ہر عبادت کی جگہ تقوی کا مقام نہیں ہوتی. کچھ عبادت کی جگہ وہ ہوتی ہیں جو شر کی جگہ ہوتی ہیں، ان کا نام کچھ بھی رکھ دیا جائے، جو فساد کی جگہ ہوتی ہیں، جو خرابی کی جگہ ہوتی ہیں،
ایک مسلمان کو وہاں سے بچنا ضروری ہے۔ اب جہاں فقہی مسائل کی بات ہے وہیں اس بات کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک نظریاتی چیزوں کو بیان فرمایا، ایک لکیر کھینچ دی ہے کہ جناب نظریاتی بگاڑ کرنے والے کس کس انداز میں داؤ پیچ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شکاری کس انداز میں دانہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت، پائریسی جنگ ہوتی ہے، کیا لفظ ہے کوئی؟ ہاں بھی یونیورسٹی کے لڑکے بیٹھے ہیں، ہے نام ذہن میں کوئی؟ خفیہ جنگ ہے یہ، ایک نظریاتی جنگ جو ہے کہ مسلمانوں کے بھیس میں، یعنی مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کے جو لوگ کھڑے ہیں وہ کھڑے ہو کے اسلام کی تشریح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک کھڑا ہو جاتا ہے کہ جناب حدیث کو مت مانو۔ اچھا، حدیث کو نہ ماننے کا اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اسے یہ فائدہ ہوگا وہ قرآن کی جس آیت کا جو مرضی معنی بیان کر دے، یہ اس کو فائدہ ہوگا۔ حدیثوں کے ہوتے ہوئے وہ قرآن کی تشریح کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی جو سود کا فیصلہ آیا ہے، یعنی سود کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے کورٹ کا، یہاں جو لوگ فیصلے پر اعتراض کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھے جی سود جو ہے نا وہ یہ نہیں یہ ہے، اور یہ جو سود ہے قرآن نے کہا ہے کہ بہت زیادہ لے کے جو ہے وہ نہ کھاؤ، تو تھوڑا بہت زیادہ لیا جائے تو ایشو نہیں ہے، یہ تو ایک کمرشل سود ہے، تھوڑا بہت زیادہ لیتے ہیں ہم، یہ نظام قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ تو فیصلے میں جو کچھ ورکنگ ہوئی تو انہوں نے لکھا کہ ہم نے 100 سے زیادہ تفسیریں پڑھی ہیں، ایک مفسر نے بھی وہ معنی بیان نہیں کیا جو آپ لے کر آئے اپنے دعوے کے اندر کہ جناب یہ سود نہیں ہے جو آج کل کے بینکنگ سسٹم میں چل رہا ہے۔ جج صاحب نے کس چیز پر بنیاد رکھی کہ مفسرین نے یہ لکھا ہی نہیں ہے جو آپ آج دعویٰ لے کر آئے ہیں۔ اگر ہمارے یہ علماء اور مفسرین احادیث سے مدد لیتے ہوئے یہ معنی بیان نہ کرتے تو کون سود کو حرام کر سکتا تھا؟ پھر یہ کہتے لوگ نہیں سود تو حلال ہے، نہیں یہ تو حلال ہے، تو یوں ہے، مکس اپ کرنا چاہتے ہیں، حلال و حرام کا فرق ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ فرق ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس ائمہ اربعہ موجود ہیں، انٹرپریٹیشن میں فرق ہو سکتا ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ۔ علماء نے لکھا ان چاروں ائمہ سے ہٹ کر جو چیز سامنے آئے گی وہ گمراہی اور ضلالت ہوگی، اور امت کا اتفاق ہے ان چاروں ائمہ پر۔ امام شافعی بھی حق پر ہیں، امام احمد بن حنبل بھی حق پر ہیں، امام مالک بھی حق پر ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بھی حق پر ہیں۔ آ جاتا ہے ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے جناب ٹی وی پہ آ کے، نہیں دین کی تشریح میں کروں گا، مجھ سے پہلے جتنے لوگ گئے ہیں یہ سب کتابی باتیں ہیں، میں کروں گا۔ ارے جناب ہم کتاب سے رشتہ تو ختم کر ہی نہیں سکتے، کتاب ہی تو ہمارا ماخذ ہے، کتاب ہی تو ہماری دلیل ہے، یہی تو ہماری حقیقت ہے، اس سے ہم اپنا تعلق کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہیں، آیت نمبر 107، 108، 109، ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ شکاری کے وار کس کس انداز کے ہوتے ہیں۔ مسجد بنانا چاہتے تھے اور اس مسجد میں بیٹھ کے کفر پھیلانا چاہتے تھے، اللہ رب العزت نے فرما دیا مسجد ضرار ہے، یہ تقوی کی جگہ نہیں ہے۔ آئیے آیت نمبر 109 کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 109۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر وہ بھلا، یا وہ جس نے اپنی نیو چنی یعنی بنیاد رکھی ایک گراؤ گڑھے کے کنارے تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈھہ پڑا، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ یعنی مسجد ضرار جو ہے اس کی بنیاد کس پر ہے؟ جہنم کے راستے پر ہے۔ مسجد قباء جو ہے اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ مسجد قباء جو ہے نبی اکرم علیہ السلام جب ہجرت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، مسجد حرام شریف دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ خانہ کعبہ وہ عمارت ہے جو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا۔ یعنی مسجد کو ہم بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے نظام وقف پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بندہ اپنی پراپرٹی سے نکال کر اللہ کے لیے مختص کر دیتا ہے، اب وہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی۔ وقف کی جگہ کو، یعنی خاص طور پر مسجد کی وقف کی جگہ کو بیچا نہیں جا سکتا، مسجد کی جگہ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ قیامت تک کے لیے وقف ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے اسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ یہ زید کی نہیں ہے، بکر کی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے۔ باقی جو وقف کی جگہ ہوتی ہیں، اگر واقف نے شرط لگائی ہے، یعنی مسجد کے علاوہ مدرسہ، یتیم خانہ یا کوئی مسافر خانہ ہے، واقف نے اگر شرط لگائی ہے کہ بھی اس کو وقت ضرورت بیچ کر اسی طرح کی عمارت دوسری جگہ لینا ضروری ہو، تو پھر وہاں استبدال کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسی لیے تو اسے مسجد کو بیت اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی جاتی ہے، اللہ کی رضا پر رکھی جاتی ہے، اللہ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی ریا کی نیت کرے، کوئی جو ہے وہ فخر کی نیت کرے، کوئی فساد کی نیت کرے، تو یہ ساری نیتیں مسجد ضرار کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے نکلے، وہاں مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا معاملہ تھا، آپ کو تنگ کرنے کا معاملہ تھا، وہاں عبادت کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلا پڑاؤ ہوتا ہے جہاں آج مسجد قباء واقع ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یعنی ایک اسلامی ریاست کے اندر مسجد کا تصور کتنا اہم ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام ابھی مدینہ منورہ کی حدود میں داخل نہیں ہوئے ہیں، آپ نے یہاں کچھ قیام فرمایا، چند دن قیام فرمایا، تو یہاں مطلب کیا جذبات تھے، کیا کچھ اور تھا، لیکن بہرحال مسلمانوں کی حسرت پوری ہوتی ہے، اب وہ آزادانہ طریقے سے مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا گھر ہے، یعنی رسول اکرم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے، پہلی مسجد ہے۔ اسی لیے پچھلی آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، کہ بلا شبہ وہ مسجد کے پہلے ہی دن جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی، یعنی اولاً ہی پرہیزگاری پر بنایا گیا، یا پھر یہ کہ پہلے دن بنائی گئی۔ تو مسجد قباء جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اسلام کی مسجد بنوائی۔ پھر آپ تھوڑا آگے چلتے ہیں، مسجد قباء سے کوئی مشکل سے 1 کلومیٹر ہوگا یا 1.5 کلومیٹر ہوگا، ایک جگہ آتی ہے، تو وہاں سب سے پہلے جمعہ پڑھنے کا حکم نازل ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے پھر آج کل مسجد جمعہ قائم ہے۔ پھر آپ مدینہ منورہ کے حدود میں آتے ہیں اور یہاں بھی آ کر مسجد نبوی شریف قائم فرماتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کس طرح قائم کی، پوری اس کی داستان ہے، کس طرح پلاٹ خریدا گیا، خرید کر وقف کیا گیا، اور کس طریقے سے جو ہے مسجد بنائی گئی۔ تو ایک طرف یہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی ہے اللہ کی رضا پر رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی ہے اصلاح پر، جس کی بنیاد رکھی گئی ہے معاشرے کو فیضیاب کرنے کے لیے۔ دوسری طرف مسجد ضرار کا معاملہ ہے۔ تو مسجد قباء جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کو بڑی محبوب تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام ہر ہفتے کے دن مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عبادت کے اندر دن مقرر نہیں کر سکتے۔ مسجد قباء جانا پیارے آقا علیہ السلام کے لیے نہ فرض تھا نہ واجب تھا، لیکن آپ نے اپنی سہولت کے لیے ایک دن خاص کیا ہوا تھا۔ تو یوں اگر کسی نفلی کام میں
اپنی سہولت کے لیے کوئی دن خاص کر لیا جائے، اس میں کوئی برائی کا پہلو نہیں ہے۔ فوتگی ہوتی ہے، سب لوگ جنازے پہ نہیں پہنچ پاتے، ہم سوئم کو ایک اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں کہ چلو دور دراز کے جو لوگ رہ گئے تھے وہ آ جائیں تعزیت کے لیے، کیونکہ تعزیت 3 دن ہوتی ہے، 3 دن کے بعد تو سوگ نہیں ہوتا۔ تو سوئم کا یوں ایک فلسفہ موجود ہے، تو اس میں کوئی مطلب اچنبے کی بات نہیں ہے، اس کا فلسفہ یہی ہے کہ جی اپنی سہولت کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو باقی جو ایام آراس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی یہ فلسفہ علماء نے بیان کیا ہے۔ مسجد قباء جانے کی بڑی فضیلت ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا جو اپنے گھر سے چلے اور اس مسجد میں جا کے 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھنے کی برکت سے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں 4 پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ ہم نے کہا حدیث میں تو کوئی بیان نہیں کیا گیا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 2 عمرے کا ثواب ملے گا ہیں؟ تو اللہ کے رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کو مشقت پسند ہے کہ ایک بندے نے مشقت کی ہے، حدیث کو پانے کے لیے مشقت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسجد قباء بھری رہتی ہے، جب چلے جائیے بھری رہتی ہے۔ اور اب تو خوشخبری ہے کہ اس سال جو حکومت نے وہاں کے اعلان کیا ہے 24 گھنٹے مسجد قباء کھلی رہے گی، توسیع بھی کی جا رہی ہے، بڑی برکتوں کی جگہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام کا وہاں قیام ہوا۔ اور یہی آیت مبارکہ لمسجد اسس علی التقویٰ، اس مسجد کا جو اوپر گنبد ہے، مسجد میں چھت کی طرف جو کھڑے ہوں گے چاروں طرف یہی آیت مبارکہ وہاں لکھی ہوئی ہے۔ اب تو مسجد بہت وسیع ہو گئی ہے، ایک حصہ وہ بھی ہے جہاں پہ پیارے آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، آپ نے نماز ادا فرمائی تھیں، اس کی نشاندہی بھی ہے۔ تو کوئی تجربہ کار آدمی ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ مسجد قباء سے مجھے یاد آیا، اس کے باہر ایک کنواں ہے۔ میں 2002 میں تو مجھے یاد اچھی طرح، میں گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا۔ اب وہ کنواں کہیں نظر نہیں آتا، کچھ توسیع میں کچھ اور بھی وہاں ایشوز ہوئے ہیں۔ تو اس کنویں میں وہ انگوٹھی مبارک تشریف لے گئی تھی جو پیارے آقا علیہ السلام کے مہر نبوت کی انگوٹھی تھی، وہ کسی کو نہیں مل سکی۔ اس کنویں میں جو ہے نا وہ انگوٹھی تشریف فرما ہے۔ ہمارے ساتھ حاضرین بھی ہیں، ان کے سوالات لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب روڈ وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو راستے میں جو ہے مسجد بھی ہوتی ہیں، تو روڈ بنانے میں مسجد ہٹائی جاتی ہیں، تو یہ کرنا شرعاً درست ہے؟ دیکھیے، اگر مسجد ایسی تھی کہ جو واقعتاً کسی نے وقف کی ہوئی تھی یا وقف کے احکام اس پر جاری ہو چکے تھے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً قبضے کی جگہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ابھی میں ایک شہر میں گیا ہوا تھا، پتہ چلا کہ 85 سالوں سے مسجد قائم ہے، چونکہ وہاں روڈ تنگ ہو گئے ہیں، مسجد گرانے کے احکام آ گئے ہیں۔ ایسے احکام جو ہیں نہیں دیے جا سکتے۔ قبرستان ہے، اس کی ایک حرمت ہے، بہت ساری جگہوں پر قبرستان اکھاڑ دیے جاتے ہیں۔ مسجد جو ہے اس کی ایک حرمت ہے۔ تو مسجدیں وقف ہوتی ہیں، قیامت تک کے لیے وقف ہوتی ہیں، ایک دفعہ بن جائیں تو یہ باقی رہیں گی، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ ہٹ نہیں سکتی۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ جی مسجدیں جو ہے نا وہ جب مرضی اٹھا کے ختم کر دو، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ جو اس کے مرتکب ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔ جی مفتی صاحب، میرا ایک سوال تھا کہ ہمارے معاشرے میں NPOs ہوتی ہیں، نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو بھلائی کے لیے کام کرتی ہیں سوسائٹی کی، تو یہ اداروں کے پاس جاتی ہیں زکوٰۃ کے لیے، ڈونیشنز کے لیے، تو ڈونیشنز تو بلڈنگ پہ لگ جاتی ہے، کنسٹرکشن پہ لگ جاتی ہیں۔ اگر یہ زکوٰۃ لے رہی ہیں فار بلڈنگ ہاسپٹل، کلینک یا کوئی ادارہ، تو اس میں وہ کیسے یوٹیلائز کر سکتی ہیں اس زکوٰۃ کو کہ زکوٰۃ یوز بھی ہو جائے اور ان کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے طریقے علماء نے بیان کیے ہیں، جہاں ضرورت ہے اس بلڈنگ کی ان طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے شرعی خلاف شرعی فقیر کا بنانا ہوتا ہے، کی جا سکتی ہے۔ براہ راست زکوٰۃ بلڈنگ پر نہیں لگائی جا سکتی، مدارس میں بھی ایسا ہوتا ہے، براہ راست نہیں لگائی جاتی۔ ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا ہے بالکل، اور ہم اجازت چاہیں گے، اللہ نے چاہا تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔